نیو یارک کی نوجوان معروف مذہبی اور سیاسی شخصیت علامہ سید عمران بخاری کے فرزند سید زین عباس بخاری اور چیچیاں گجرات سے تعلق رکھنے والے نوجوان پاکستانی امریکن بزنس مین محمد عمر گجر کی جانب سے عمران خان کے دیرینہ ساتھی میجر طاہر صادق کے اعزاز میں خوبصورت عشائیہ۔ میجر طاہر صادق کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں جہاں ٹرائی اسٹیٹ نیو یارک سے تعلق رکھنے والی سیاسی اور سماجی شخصیات کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی، وہیں اس عشائیے میں نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر ڈپٹی انسپکٹر آفیسر مصباح نور کے علاوہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کے اکابرین کی ایک بہت بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک انتہائی ایکسکلوسیو رپورٹ۔ یا خاتم النبیین، میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے گزارش کروں گا آج کے مہمان خصوصی، لیکن ان کے آنے سے پہلے میں یہ کہتا چلوں کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اٹک سے MNA بھی رہے، ضلع ناظم بھی رہے، اور ان کی جو خدمات ہیں اپنے ڈسٹرکٹ میں اور پاکستان کے لیے وہ قابل ستائش ہیں۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو یہاں پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے یہ نام نہ شامل ہو عبادت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا سید زین عباس بخاری صاحب سے۔ مجھے فخر ہے زین عباس بخاری صاحب ہمارے نیو جرسی میں ہماری پاک امریکن دیسی سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اور ان کی بہت ساری ماشاءاللہ خدمات ہیں ہمارے ٹاؤن میں بھی، اور یہاں پر بھی بروکلن میں آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں۔ مذہبی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے ماشاءاللہ ان کی بہت خدمات ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا، اور فخر یہ ہے کہ یہ ہمارے علامہ سید عمران بخاری صاحب کے فرزند ہیں، جو کہ شین باغ اٹک سے جن کا تعلق ہے، اور ہمارے درینہ بزرگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں۔ 30-35 سال کا ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے جب سے ہم لوگ امریکہ میں آئے ہیں۔ ان کی ہمیشہ شفقت محبت ہمارے ساتھ رہی، اور ان کے بچوں نے بھی اسی طرح نبھائی۔ اور لاسٹ ٹائم میرے خیال 8 سال پہلے جب چوہی صاحب تشریف لائے، اس وقت بھی وہ علامہ عمران بخاری صاحب یہیں پر تھے، تو ہم نے ان کا وہاں پر بروکلن میں استقبال کیا تھا۔ میں گزارش کرتا ہوں سید زین عباس بخاری صاحب سے کہ اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہیں تاکہ پروگرام کا آغاز کیا جائے۔ والصلاة علی آلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں مختصر سے وقت میں آپ تمام احباب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انتہائی کم وقت میں آپ نے ذرا نوازی فرمائی اور یہاں پر تشریف لائی اور اس محفل کو چاند لگایا۔ خداوند متعال آپ کو سب کو سلامت رکھے، اور میں انتہائی مشکور ہوں جناب میجر طاہر صادق صاحب کا کہ وہ تشریف لائے ہیں۔ خداوند متعال ان کو طول عمر عطا فرمائے
اور ان کے خاندان میں ان کا سایہ سدا سلامت فرمائے. اور اس کے علاوہ جناب مصباح نور صاحب جو ہماری اٹک کا فخر ہیں اور یہاں پہ ڈپٹی انسپیکٹر کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, خداوند متعال ان کو بھی ترقی عطا فرمائے اور ان کے جو والد بزرگوار ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں مزید ترقی عطا فرماتا رہے. اور میں آپ تمام احباب کا پھر شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں انتہائی کم نوٹس پر. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. چھوٹا سا یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ ایونٹ بالکل نان پولیٹیکل ایونٹ, یہاں پر کوئی کاف لیگ نون لیگ یا اس مسئلے میں ہم نہیں انوالو ہو رہے. جو ہمارے بزرگ ہیں انکل اکرم صاحب, یہ میرے چاچو کے دوست بھی ہیں, بہت پرانی باتوں میں چلے جائیں تو یہاں پر ہم صرف پیار اور محبت بانٹنے آئے ہیں. یہاں پر جیسے انہوں نے نظریے کی بات کی ہے میجر صاحب نے, نان کنٹروورشل, ہم اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں جس میں ملک کی بھلائی ہے, جس میں اسلام کی بھلائی ہے, اس میں ہم اس چیز کو سارے بھائی ایک پیج پر ہیں. اگر کسی چیز پہ کوئی کنٹروورشل کوئی ذات میں جس میں فرق پڑتا ہے اس میں ہمیں بیٹھ کے اس چیزوں کو سمجھوتا کرنا چاہیے کہ جہاں پر پیار محبت سے ہم ملک کی ترقی کی بات کر سکتے ہیں. باقی آپ سب لوگوں کا بہت مہربانی اور شکریہ کہ جو بھائی ہمارے دوسری اسٹیٹوں سے بھی آئے ہیں, کنیکٹیکٹ سے, ساؤتھ جرسی سے, نیو یارک سے, جن بھائیوں نے بھی ٹائم نکالا, جناب تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے میں اپنے برخوردار زین بخاری, اپنے برخوردار عمر اور رزاق صاحب ہمارے بھائی ہیں, ان کا جانزیب, ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی زبردست میٹنگ ارینج کی, گیٹ ٹوگیدر ارینج کی, جس میں مجھے بھی بلایا اور مجھے آپ تمام دوستوں سے ملنے کا موقع بھی فراہم کیا. اور سب سے بڑی بات کہ اس میں ساتھ ہمارے اٹک کے مصباح نور صاحب, یہ سامنے بیٹھے ہیں, کوئی تعریف اچھی نہیں لگتی, لیکن میں جتنے بھی پاکستانیوں سے ملا, پایا ان کا تعلق اٹک سے ہے, گجرات سے ہے, منڈی سے ہے, سیالکوٹ سے ہے. لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے الحمدللہ ان کی تعریف ہی کی ہے کہ اس شخص نے ہمیشہ کھلے دل کے ساتھ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. میں تھوڑا سا شروع سے آپ کو بتاؤں کہ جب 2018 کا الیکشن ہوا تو عمران خان صاحب کو پورا مینڈیٹ نہیں ملا, مطلب کلیئر کٹ مینڈیٹ نہیں ملا. ایک مجموعی صورتحال تھی, 216 سیٹیں خان صاحب کی تھیں, باقی جو ہے کولیشن بنا کے انہیں پرائم منسٹر بنایا گیا. جب وہ پرائم منسٹر بنے تو آپ کو پتہ ہے کولیشن میں بہت ساری ایسی باتیں آتی ہیں کہ آپ بالکل سیدھی اسٹیٹ چل نہیں سکتے. ہر بندے کے اپنے مطالبات ہوتے ہیں, ہر شخص اپنی ڈیمانڈز رکھتا ہے, بلیک میلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, لوگوں کی وہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں. تو خان صاحب نے کی جو ٹیم تھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیم بھی کوئی اتنی اعلیٰ ٹیم نہیں تھی. جس طرح علی زئی صاحب نے بتایا, جو ٹیم کے مین کھلاڑی تھے, جب برا وقت آیا پارٹی پہ تو سب سے پہلے انہوں نے سیٹوں پہ بیٹھ کر پریس کانفرنسیں کی اور خان کو ڈچ کر کے چھوڑ کے چلے گئے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو بہت بڑا نقصان ہوا. ہماری پارٹی کے اندر بہت ساری بیچ کے اندر چیزیں ہیں جن کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے, خامیاں ہیں. مثلا بھائی آپ جب بن گئے پی ایم اور باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تو باجوہ صاحب نے دوسری پارٹیوں کو بھی آن بورڈ کر لیا, نون لیگ کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی, اور سب نے بلا جھجک باجوہ صاحب کو سپورٹ کیا. باجوہ صاحب کے پاس جو ووٹ کی میجارٹی تھی ہاؤس کی, پی ایم سے زیادہ میجارٹی لی انہوں نے, 2/3 سے بھی زیادہ میجارٹی تھی. تو کیا آپ کو خان صاحب پتہ نہیں چلا کہ یار یہ کس لیے آیا ہے, کس لیے
انہوں نے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ووٹ دیے. آپ کو بچے تو ہے نہیں, پارٹی کے اندر اور لوگ بھی ہیں. آپ کو یہ چیز کو سوچنا چاہیے تھا. اور کوئی آدمی, کوئی چیف آف آرمی اسٹاف یا چیف جسٹس یہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر ملک نہیں چلے گا. کئی آئے, کئی چلے گئے, کئی اور آئیں گے, چلے جائیں گے. یہ بھی جو بیٹھے یہ بھی چلے جائیں گے. لیکن اصول پہ چلے, قاعدے پہ چلے, تو آپ کو کبھی بھی شکست نہیں انشاءاللہ ہوگی. جب باجوہ صاحب نے اپنے پر دکھائے اور انہوں نے رجیم چینج کا جو معاملہ آگے بڑھایا, عدم اعتماد کا, جس میں یہ مسٹر لو, ایک کون ہے یہ مسٹر لو, ایک سیکشن آفیسر ہے, اور ہی ہیز گٹس اینڈ چیکس ٹو ٹیل چیف آف آرمی اسٹاف کہ آپ جی اس بندے کو چینج کر دیں, ہمیں یہ بندہ نہیں چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ تعلقات آپ کے ٹھیک ہوں تو آپ اس کو فارغ کریں. وہ ایک سیکشن آفیسر کے دبکے پہ آپ نے سب چیز کو ختم کر دیا, اور خان صاحب کو انہوں نے, آپ کو پتا, فارغ کیا گیا. پر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی. اور میں نے خود واحد آدمیوں کے خان کو میں نے منہ پہ کہا کہ خان صاحب کو بینو لت راس آ گئی ہے کہ اگر آپ حکومت میں ہوتے تو آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ حالات ہمارے بہت خراب تھے. مہنگائی, بے روزگاری, بجلی, پانی, گیس. یہ تو خان صاحب کو بینو لت راس آ گئی ہے. شکر کرو, اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں یقین سے کہ انشاءاللہ اس ملک کے اندر بہتری ضرور آئے گی. 8 فروری کے جو الیکشن تھے, آپ یہ خود دیکھیں. میں الیکشن لڑ رہا تھا MNA کا, میری بیٹی تھی ایمان طیب, وہ الیکشن لڑ رہی تھی, اور اس کے مقابلے میں مولانا سعد رضوی صاحب تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کاغذات جمع نہیں ہونے دیے گئے, ہمارے پرپوزر اسکینڈر کو اٹھایا گیا, ہمارے گھروں کو توڑا گیا, ہمیں تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. ہمارے ہر وہ چیز انہوں نے کی جو ان کے بس میں تھی. اس کے باوجود جس طرح پاکستان کے عوام نے خان صاحب کے نظریے کو, خان کے کہنے پہ جس طرح ڈھونڈ کے نشان, کوئی آلو ہے, کوئی گاجر ہے, کوئی ٹربائن ہے, کوئی کیا ہے, جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, اور لوگوں نے ووٹوں پہ مور لگائی, اور بھاری اکثریت سے انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے PTI کو کامیاب کیا. یہ چیف جسٹس صاحب نے, آپ کو پتہ ہے کہ بلے کا نشان بھی چھین لیا. او بھائی, تو رات کو چھٹی جا رہا ہے, رات کو 11 بجے تو نے عدالت لگا لی ہے, تو اب جو ہمارے کیس ہیں وہ کیوں نہیں کھولتے ہو؟ تم کدھر ہے انصاف؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی ناانصافی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہضم نہیں کر سکتا. وہ تو انصاف بھی تو ساری دنیا اس نے قائم کی ہوئی ہے. تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں گھبرائیں نہیں, انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہتری آئے گی. اور یہ جتنا زور لگا لیں, یہ گھبرائے ہوئے ہیں, یہ فارغ ہے اللہ کے حکم سے. یہ کہتے ہیں جی ڈی چوک میں پہنچے ہیں اور بات, اور بھائی پہنچے ہیں, یہ دیکھو کہ پورا 3 دن تم نے پاکستان کو فریز کیے رکھا. پورے وہ لگے ہوئے ہیں, کیا کہتے ہیں, کنٹینر, اور پولیس ہے, رینجرز ہے. آخر میں آپ نے فوج کو بھی بلایا, اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں پاکستان کے ان فوجیوں کو جنہوں نے نزدیک نہیں آئے. وہ بچوں سے بلکہ خوش اسلوبی سے باتیں کر رہے تھے, خوش تھے وہ. اور 99% سرونگ فوجی جو ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ نے 9 مئی کا حوصلہ جگایا ہے. اور بھائی 9 مئی کو اگر آپ سمجھتے ہو کہ خان یا PTI نے یہ کام کیا ہے تو جوڈیشل کمیشن قائم کرو, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نکھیڑو. آپ کیوں نہیں بناتے کمیشن؟ آپ کہتے ہیں جنا ہاؤس,
कौन सा जिना हाउस? वो तो कोर कमांडर हाउस है। आपने मेरा घर तोड़ा है, आप मेरे घर गए हैं, मेरे लिए तो वो भी जिना हाउस है। मुझे अपने घर से ज़्यादा कौन अजीज़ है? तो आप ये मुझे बताएं कि जब लोग इकट्ठे हुए हैं लिबर्टी में, और लिबर्टी में इकट्ठे होकर वो चले हैं और वो गुजरे हैं पूरे कंटोनमेंट के अंदर से, और आप जो लाहौर से वाकफ़ हैं, कई लोग लाहौर सब लोग गए होंगे कि कैंट के अंदर शेरपाव ब्रिज के आगे भी पूरी बैरिकेड होता है जिसमें अपना आर्मी की पिकेट्स हैं, इसी तरह मियाँ मीर ब्रिज पे पिकेट्स हैं, और इसी तरह दूसरे ब्रिज पे कोई आदमी उधर नहीं था इनको रोकने के लिए। अगर ज़रा सी कॉल हो तो आप कंटेनरों के ढेर लगा देते हो, पहाड़ लगा देते हो, और पहाड़ लगाते हो और आप लोगों को रोकते हो, जाने नहीं देते। उधर आपने उनको जाने दिया। फिर कोर कमांडर है भाई, उसके घर के अंदर 150-100 से ज़्यादा लोग गार्ड होती है। इतना बड़ा घर है वो, किधर गई गार्ड? वो कोर कमांडर बेचारा अकेला टी शर्ट पहनी हुई तो खड़ा है, तो किधर गई बाकी गार्ड? किधर गए आपके इंटेलिजेंस के अदारे? उन्होंने क्यों नहीं ये रिपोर्ट किया कि जी ये मामला होने जा रहा है? और फिर जो फुटेजेस आई हैं, जो हमने तस्वीरें देखी हैं, वो भी मशकूक नज़र आ रही हैं सारी। तो अगर आप समझते हो कि खान साहब ने कोई क्राइम किया है, खान की पार्टी ने कोई क्राइम किया है, तो आप उसको साबित करें कि जनाब ये चीज़ें जो आई हैं सामने, ये आपके लोग आ रहे हैं, आपने ये चीज़ कही है, तो आप साबित करके बताएं। वैसे इल्ज़ाम लगा के पूरे पार्टी को सप्रेस करना और लोगों को के घरों को तोड़ना, अंदर डालना, ख़वातीन, तमीज़ी, ये फ़ौज का इमेज तबाह कर दिया आपने। कोई भी मुल्क फ़ौज की हमायत जो भी, जब तक पब्लिक फ़ौज की हमायत में ना हो, कोई मुल्क जंग नहीं जीत सकता। ये लिख ले। मुल्क जंग जीतते हैं, फ़ौज जंग जीतती है पब्लिक सपोर्ट के साथ। अब जब पब्लिक आपको सपोर्ट नहीं कर रही तो इस मामले को ठीक करें, थोड़ा पीछे हटें। हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मुल्क की बका की खातर खुदारा जो असली जेन्युइन का क़यादत है उसको आगे लाएं और पॉलिटिकली हैंडल करें। तो खान आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो ये तो नहीं कि मुल्क को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाएगा, वो मुल्क की बेहतरी के करेगा। आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, जब वो कॉल करता है तो आप यहाँ से डॉलरों की बुछार कर देते हैं। वो जब डाकू आते हैं जो बैठे हुए हैं, वो जब आपसे कोई बातचीत मांगने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं ये तो जिन्होंने खा जाना हम क्यों भेजें। तो खुदारा हमारी अपील है उन अदारों से कि खुदारा प्लीज़ पीछे हटें, मामलात को बेहतर तरीके से चलाएं, इस मुल्क को आगे बढ़ने दें। इस मुल्क में बहुत पोटेंशल है, इतना पोटेंशल पाकिस्तान में है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो इसलिए आप लोग भी दुआ भी किया करें मुल्क के लिए भी और मुल्क की सलामती के लिए। और आप भी यहाँ से, आपके जो अजीज़ व कारब हैं वहाँ भी वो बेचारे बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, बड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात पर कि इंशाअल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा। हम तो अब बूढ़े हैं, बूढ़े क्या जवान ना कि भी क्या पता लगता है कि कल यहाँ होंगे या नहीं होंगे। सिर्फ हमारा ये रिक्वेस्ट है कि इस मुल्क को चलने दें। फ़ौज जो है उसका जो अपना काम है वो करें। बाकी मामलात में मुदाखलत को प्लीज़ फॉर गॉड से आप आप जब छोड़ देंगे, अब जब इन मामलात को छोड़ देंगे, खुद ब खुद मुल्क तरक्की करेगा। और कोई बाहर का सेक्शन अफसर या कोई आपको नहीं दबाएगा, घुमाएगा कि जी ये कर लो तो ये कर देंगे, वो कर दो वो कर लेंगे। तो इसलिए मैं आप सब का फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी बरादरी इकट्ठी है, और जब गुजरात का नाम आता है तो
میں میجر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں بہاف آف ناصر کاؤنٹی. تو میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے. تو ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے اور صحت تندرستی دے. السلام علیکم. جتنے بھی سارے بھائی آئے نے سب کا بہت بہت شکریہ. اپنے قیمتی ٹائم نکال کے تھے سید زین شاہ صاحب واسطے ان کا دوستوں واسطے اتنے آئے نے. میں انہوں 3-4 دفعہ مل لیا. اتنا مٹیا ہوا بندہ میں اپنی لائف دے بڑا گھٹ دیکھا سیاستدان. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آرگنائزر کا, زین بھائی, عمر بھائی, معین بھائی, شیخ اشفاق بھائی, آپ سب کا یہ آرگنائز کرنے کا بہت بہت شکریہ. میرے لیے بہت فخر کی بات ہے آج کہ میں یہ اسٹیج شیئر کر رہا ہوں گریٹ میجر صاحب کے ساتھ. سب سے کچھ کام ایسے ہیں جو میں مینشن کرنا چاہتا ہوں, شاید آپ لوگوں کو نہ پتہ ہو. میجر صاحب کے کردار ہے کام اسٹیٹ یونیورسٹی کے اٹک سٹی میں انہوں نے وہاں پہ خدمات انجام کیے ہیں, اور اٹک کے جو ریزیڈنٹس تھے ان کے لیے اسپیشل ٹیوشن کا انہوں نے بندوبست کیا. بلکہ میرے اپنے فیملی ممبرز جو ہیں وہ بھی ادھر گئے ہیں, کچھ یہاں پر ہیں کچھ ادھر ہی ہیں. تو وہ آگے اپنی زندگی میں بڑے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے. انہوں نے جو پلیٹ فارم ان کے لیے دی تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے, کیونکہ آپ جب ایک بچوں کی اور ایک جوانوں کی زندگی آپ بناتے ہیں تو یہ صرف ان کے لیے نہیں ہوتی ہے, ان کے پورے خاندان کے لیے ہوتی ہے. تو میجر صاحب تھینک یو. ان کے علاوہ تقریباً 15,000 جابیں انہوں نے بندے لگائے ہیں پولیس میں اور سول انفورسمنٹ میں وہاں پہ. تو یہ بھی مطلب ایک بندے کی انہوں نے خدمات نہیں انجام کی بلکہ ان کی جنریشن کی انہوں نے ہیلپ کی ہے. تھینک یو سو مچ عمر بھائی اینڈ زین شاہ صاحب. باڈی بلڈنگ میرا پیشن رہا ہے شروع سے ہی, بگننگ سے. جب میں کوئی 10-12 سال کا تھا تبھی سے میں باڈی بلڈنگ کر رہا ہوں, اور یہ میرا جنون ہے. اور میرا گول بھی یہی ہے کہ میں اولمپیا میں جاؤں اور پاکستان کا فلیگ جو ہے وہ بگر اسٹیج جو ہے اس پہ لہراؤں انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے آف کورس آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. میں جناب میجر طاہر صادق صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں امریکہ میں. اور دوسری سب سے بڑی بات جو ہے ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا, سارے لوگ بھاگ گئے. اور میجر صاحب نے سٹینڈ لیا ہوا ہے, کہیں نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ کہ یہ لوگ نظریاتی لوگ ہیں. محفل کے منتظمین جناب سید زین بخاری صاحب, چودھری عمر صاحب اور ان کے تمام رفقائے کار کو ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. اور یقیناً ایسی محافل کا انعقاد بہت ضروری ہے. پاکستانی امریکنز کا بہت کنٹریبیوشن ہے, اور اس طرح کی محافل کے جو ایک گھٹن کے ماحول میں ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی مانند ہوں. ماشاءاللہ آپ سب کو دیکھ کر بہت اچھا لگا. اور ساتھ ہی ہمارے جو پاکستان کے پولیٹیشین تشریف لائے ہوئے ہیں جناب میجر طاہر صاحب, اور ساتھ ہی ہمارے جو آفیسرز یہاں موجود ہیں. یقیناً اس کمیونٹی میں بہت پوٹینشیل ہے. ان سب کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. خدا ان سب کو کامیابی عطا فرمائے اور وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرمائے. یہاں پر جتنے ہمارے بہن بھائی پاکستانی امریکنز ہیں, خدا سب کی عزت, ناموس, جان مال کی حفاظت فرمائے. ہماری اس کمیونٹی کو خدا دن دگنی رات چگنی کامیابی اور ترقی عطا فرمائے. اللہ متقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.